السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لواجب الوجود مفیض الارزاق والصلاة والسلام علی سید البشر علی الاطلاق محمد المبعوث لتمیم مکارم الاخلاق وعلى آلہ مصابیح الدجى واصحابہ مفاتیح الجؤى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی خطابہ العظیم و خطابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن بصميم قلوبنا على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے قبل انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، ہم گنہگاروں کے شفیع، خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے مقدس آل کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حبیبی یا رسول اللہ، تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے، تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے، تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیما ہے، تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیما ہے، سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے، سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے، پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز پنہا ہے، تجھے دیکھے تو برزخ ہے میان واجب و امکان، تجھے دیکھے تو برزخ ہے میان واجب و امکان، وہ آئینہ ہے تو جس میں کمال حسن یزداں ہے، وہ آئینہ ہے تو جس میں کمال حسن یزداں ہے، امام انبیاء تو خاتم شان نبوت تو، امام انبیاء تو خاتم شان نبوت تو، لوائے حمد تیرے دست نازک میں درخشاں ہے، اور عروج ایسا کہ ہیں جبریل بھی پرواز سے عاجز، عروج ایسا کہ ہیں جبریل بھی پرواز سے عاجز، نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے، نزول ایسا کہ ہر ذرے میں عالم کے نمایاں ہے، تو مسجود ملک، تو قبلہ ارباب ایما ہے، تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیما ہے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آج کی اس شب نور میں دارالسلام کے اس پر نور ماحول اور پرکیف منظر میں ہم سب محسن انسانیت، معلم کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شریک ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم لوگوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، بلا شبہ رسول مکرم
کی ذات مقدس میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل، پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کس طرح سے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اجمالی طور پر ایک مرتبہ سیرت النبی پہ نظر ڈالنا ہوگا، ایک مرتبہ اس کا گہرا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیا رہی، کیسے رہی، کس طرح کی رہی۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی حیات طیبہ ظاہرہ کے ساتھ 63 سال کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اگر ہم اسے اپنی زندگی کا سبق سیکھنے کے لیے ڈیوائیڈ کریں اور اس 63 سالہ زندگی کو الگ الگ احوال، الگ الگ کیفیتیں، الگ الگ حالات کے تناظر میں بانٹیں تو ہم آقائے کریم کی 63 سالہ زندگی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو 53 سالہ ہے، اس کو 2 حصوں میں بانٹیں، اعلان نبوت سے پہلے کی مکی زندگی اور اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی۔ اور پھر رسول اللہ کی جو مدنی زندگی ہے اسے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، صلح حدیبیہ سے پہلے کی مدنی زندگی اور صلح حدیبیہ کے بعد کی مدنی زندگی۔ تو رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کو ہم اپنی زندگی میں سبق لینے کے طور پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو کل 4 قسمیں بن کر کے آتی ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل کی 40 سالہ مکی زندگی نمبر 1، اعلان نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی نمبر 3، صلح حدیبیہ سے پہلے کی مدنی زندگی اور نمبر 4، صلح حدیبیہ کے بعد کی مدنی زندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبی ہونے کے اظہار و اعلان سے پہلے مکہ کی سوسائٹی میں 40 سالہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کیسی رہتی ہے؟ پھر 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو مکی زندگی ہے وہ کیسی گزرتی ہے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو 5 سال ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد جو 5 سال بچتے ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ مکی زندگی رسول اللہ کی ہے، جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ مصطفیٰ تو نبی تب بھی تھے جب حضرت آدم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، ان کا وجود بھی نہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، نہیں، مصطفیٰ تو تب نبی تھے جب آدم کا وجود نہیں تھا علیہ وعلی نبینا علیہ السلام۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان، اپنی نبوت کا اظہار 40 سال زندگی گزارنے کے بعد فرمایا۔ اعلان نبوت سے قبل رسول اللہ کی جو مکی زندگی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت سن لے اور 40 سالہ زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ غار حرا میں جب رسول اللہ پہ پہلی وحی آئی، اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی حالت آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں، اے خدیجہ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ذمہ داری بڑی ملنے والی ہے اور اس کو کتنا نبھا پاؤں گا۔ سرکار دو عالم کی جب گھبراہٹ
اور اس طرح کی کیفیت کو حضرت خدیجہ دیکھتی ہے تو جو کہتی ہیں وہ دیکھیے رسول اللہ کی مکی زندگی کا آئینہ دار ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. مصطفیٰ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم. مصطفیٰ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل. لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم. جنہیں ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی انہیں ضرورت کے سامان فراہم کرتے ہیں. تعین علی نوائب الحق. آسمانی اور زمینی جب آفتیں آتی ہیں تو آپ مخلوق کی مدد کرتے ہیں. تقری ضعیف. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. رسول اللہ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل جو رسول اللہ کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ بے سہاروں کا سہارا بننا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اقربا اور ہر ایک کو اس کا حق دینا. آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا. سوسائٹی کا ایک ممبر، سماج کا ایک فرد، معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے آپ جو زندگی گزارتے تھے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کیا 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 کرتے تھے. رسول اللہ کی مکی زندگی سے عام لوگوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ پیر نہیں ہیں، آپ فقیر نہیں ہیں، آپ کسی منصب پہ نہیں ہیں، سماج کا ایک فرد ہے، سوسائٹی کا ایک ممبر ہے. تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں آتے ہوئے غریبوں کی مدد کریں، بے سہاروں کا سہارا بنے، اور جسے جو حاجت پیش آتی ہو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتے ہوئے نظر آئے. یہ رسول اللہ کی مکی زندگی ہوئی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال. 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو 3 سال تک آپ اعلان نبوت کے بعد سری دعوت دیتے رہے، لوگوں کو چھپ چھپ کر کے اللہ کی طرف بلاتے رہے. سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں. بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس ٹائم رسول اللہ نے اعلان فرمایا اسی دن یہ سابقون اولون رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لاتے ہیں. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ. اس کے بعد 3 سال تک چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے. 3 سال تک اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سری دعوت کی، چھپ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی. 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنانیہ لوگوں کو خدا کی طرف بلانا شروع کیا. اور 3 سال کے بعد جو اب 10 سال مکی زندگی بچتی ہے 53 سال میں، اس میں لوگوں کو اعلانیہ طور پر اللہ کی طرف بلانے لگے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانے لگے اور یہ بتانا شروع کیا کہ مکہ میں تم جتنے بت بیٹھا رکھے ہو اس میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کرتے ہیں اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں، جو اسلام میں داخل ہونے والوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، کفار مکہ کی دشمنی، ان کی عداوت، ان کی طرف سے پریشانیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مکی زندگی میں میں مکی زندگی جو اب یہ 13 سال کی ہے اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں، مدنی زندگی کو چھوڑ رہا ہوں. ویسے تو رسول اللہ کی سیرت کا ہر باب انسان کی زندگی میں مشعل ہدایت ہے، لیکن آج ملکی سطح پر دیکھے تو یا عالمی سطح پر دیکھے تو ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو حالات بن کر کے آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں وہ مکی زندگی سے طابق النال و بالنال کی طرح بالکل سیم مطابقت رکھتے ہیں کہ گویا کہ مسلمان اس وقت رسول اللہ کی مکی زندگی کے زیر سایہ آ گیا. مکی زندگی میں کیا کیا گیا رسول اللہ کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ پھر آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جب سرکار نے ایک خدا کی طرف، ایک معبود کی طرف لوگوں کو بلایا تو مکہ کے لوگ، غیر تو غیر ہے، خود اپنے خاندان کے چچا اور چودھری لوگ
طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیے. اعلان نبوت سے مکہ کا ہر فرد رسول اللہ کو صادق اور امین کہتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. لیکن جب آپ نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں تو اب نہ جانے کیا کیا نام دینے لگے مکہ کے لوگ. کوئی کاہن کہہ رہا ہے، اب کوئی ساحر اور جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی پاگل اور دیوانہ کہہ رہا ہے. غرض کے جسمانی پریشانی بھی رسول اللہ کو پہنچائی جا رہی ہے اور ذہنی پریشانی بھی رسول اللہ کو دی جا رہی ہے. جادوگر، شاعر، کاہن، اور اسی پہ بس نہیں، ذہنی طور پہ پریشان کرنے کے بعد مکہ کے کافروں نے رسول اللہ کو جسمانی طور پہ پریشان کرنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، ایک بوڑھی عورت بھی اس قدر ہمت رکھتی تھی کہ اپنے گھر کا سارا کچرا محمد رسول اللہ کے جسم پہ ڈال دیتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلانے لگے تو مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھنے تک بھی نہیں چھوڑا. سرکار سجدے میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کے قریب اور کفار مکہ اونٹ کی اوجری لا کے رسول اللہ کے جسم اقدس پہ رکھ دیتے ہیں. مکی زندگی میں سرکار نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو آپ کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹے کے نکاح میں تھی، عتیبہ اور رتبہ کی. اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے ابو لہب نے دباؤ بنا کر اپنے دونوں بیٹوں سے نبی کریم کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دلا دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک شریف باپ کے لیے جب اس کے داماد کی طرف سے طلاق ہو جائے اس کی بیٹی کو تو کس قدر ذہنی طور پر اور کس قدر فکری طور پر اضمحلال کا سبب بن جاتا ہے عام حالتوں میں. اسی پہ بس نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خریدنے کی بھی کوشش کفار مکہ نے کی. کفار مکہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں جن کی کفالت میں رسول اللہ تھے اس وقت. ابو طالب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے چچا، آپ کے بھتیجے حضرت محمد یہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کیا کمانا چاہتے ہیں؟ کیا پانا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں مال چاہیے؟ کوئی عہدہ چاہیے؟ کسی اچھے گھرانے میں نکاح کا ارادہ ہے؟ جو چاہیے ہم وہ سب کرنے کو تیار ہیں، مگر ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. حضرت ابو طالب تک یہ بات اور ان کے بعد رسول اللہ تک جب پہنچی تو حضرت رسول اللہ نے حضرت ابو طالب سے برجستہ کہہ دیا اور کفار مکہ سے کہہ دیا کہ تم دولت اور منصب کی بات کرتے ہو، میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو تب بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے. اتنے پہ بس نہیں ہوا تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں سماجی بائیکاٹ کر کے محاصرہ کر دیا. رسول اللہ کے گھر والے اور ان کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، اب شعب ابی طالب کے نام سے پہاڑی کھوہ جس میں جا کر کے محصور ہو جاتے ہیں. مکہ کے تمام قبیلوں نے مل کر کے اتفاق کر لیا ہے کہ نہ تو ہم ان سے کچھ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ ان کے ہاں شادی کریں گے، نہ ان کے ہاں نکاح کریں گے، نہ ان کو کچھ دیں گے، نہ ان سے کچھ لیں گے. 3 سال تک شعب ابی طالب کا دور گیا. آج کچھ لوگ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ سنبھل جاؤ ورنہ سماجی بائیکاٹ کر دیں گے، نہ تم سے خریدیں گے، نہ تم سے بیچیں گے. میں ایسے ذہن رکھنے والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، ارے تم نے ایسا نہیں کہ کبھی کر کے نہیں دیکھا، تمہاری نسلیں کر کے دیکھ لی ہے، تب بھی اسلام غالب تھا، اب بھی اسلام غالب ہے، قیامت تک اسلام غالب رہے گا. تم دھمکی کیا دیتے ہو کہ ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے؟ کیا جا چکا ہے اسلام اور بانی اسلام کے ساتھ ایسا. شعب ابی طالب میں 3 سال تک محاصرہ رہا. کس قدر دشوار کن وہ محاصرہ تھا آپ اندازہ لگائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مکہ والوں سے کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے. حج کے موقع پہ جو باہر سے حج جاتے ان سے کچھ خرید لیتے. جب کفار مکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے آنے والے حاجیوں سے لے لیتے ہیں تو کفار مکہ حاجیوں کو جا کے کہتے ہیں کہ ان سے نہ لو، اور لو تو بہت زیادہ قیمت لو. وہ 3 سال شعب ابی طالب اس مشقت میں گزرا ہے کہ جب کچھ کھانے کو نہ ملتا تو خاندان نبوت کے لوگ درختوں کی پتیاں چباتے تھے، جانوروں کے چمڑے کھانے پہ مجبور ہوتے، گھاس کھانے پہ مجبور ہوتے. لیکن جب
وہ عہد نامہ، وہ معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا اور وہ ختم ہوا۔ شیب ابی طالب کے باہر آئے، نبی کریم نے دیکھا کہ مکہ والے نہیں مان رہے، ذرا طائف چل کر کے دیکھے وہاں کے لوگ مانے۔ یہ مکی زندگی کا دور سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو طائف کے لوگوں نے ایسے ایسے جملے کہے جس سے ہمت ٹوٹ جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی بنانے کو نہیں ملا تھا؟ جب وہاں کے سرداروں نے آپ کی دعوت نہ مانی تو سرکار نے فرمایا کہ اتنا کرنا کہ تم اس بات کو فاش نہ کرنا، تاکہ جسے ماننا ہوگا مانے، جسے نہ ماننا ہوگا نہ مانے۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے کیا کیا؟ بےہودہ اور بدماش قسم کے بچوں کو رسول اللہ کے اوپر پتھر مارنے کے لیے لگا دیا۔ اللہ کے رسول طائف سے نکل رہے ہیں اور وہاں کے بدماش اور بچے رسول اللہ پہ پتھر برسا رہے ہیں، جس میں مقدس پاؤں مقدس لہو لہان ہو جاتا۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی وہاں کے کفار وہاں سے نکالنے کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول چلتے ہیں، پھر پتھر مارا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو تھے، طائف والوں کا پتھر جدھر سے آتا ادھر کھڑے ہو جاتے تو ان کا سر چکنا چور بالکل گھائل ہو گیا تھا۔ جب طائف سے نکل کر کے اللہ کے رسول باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو سایہ کیا ہے۔ اس میں غور سے دیکھا تو جبریل بیٹھے اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، اور پہاڑ کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کو حکم دیجئے دونوں پہاڑ ملا دے، طائف والے چکنا چور ہو جائیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو میں طائف کے لوگوں کو نیست و نابود کر دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار یہ میری قوم ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، تو انہیں ہلاک نہ فرما، تو انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام پہ رواداری کے نہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گردی کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسلام میں تو وہ وسعت ہے، اسلام میں تو وہ رواداری ہے، اسلام میں تو وہ گنجائش ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ پیغمبر اسلام کے پاس آ کر ہلاکت کی اجازت چاہتا ہے، مگر سراپا رحمت پیارے آقا کہتے ہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہے، اللہ انہی کی نسلوں سے وہ پیدا کرے گا جو مجھے پالنے والے ہو جائیں گے۔ طائف میں یہ مصیبت ہوئی۔ طائف کے بعد جب سرکار دو عالم مکہ آئے اور اس کے شیب ابی طالب کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مکہ کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ سب لوگ ایک کمیٹی بناؤ، ہر خاندان کا ایک ایک فرد اس میں شامل ہو اور وہ سب مل کر کے محمد عربی پہ حملہ کرو، تاکہ جب بہت سے لوگ ہجومی تشدد کریں گے نا تو کوئی نہ پکڑ میں آئے گا اور آسان ہو جائے گا خون۔ کفار مکہ نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا، پھر اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے وہاں سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے اس میں تو نبی کریم کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر کیا ہوا ذرا وہ بھی اپنی زندگی میں سامنے رکھیے۔ حضرت بلال مکہ کی بے آب و گیا چٹیل چٹانوں پہ، ریتیلی زمینوں پہ، تپیرے اور لو کی تپش میں تڑپائے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں اور دین سے پھرنے کی دہائی دینے والے دے رہے ہیں، مگر صرف ایک خدا کا نعرہ زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ یہ مکی زندگی آج ہمارے ملکی اور عام طور پہ عالمی حالتوں سے زیادہ مطابق ہے۔ آج ہمیں اللہ کو معبود ماننے کی وجہ سے ہمارے تشخص پہ سوال کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری تہذیب پہ وہ لوگ انگلی اٹھانے لگے ہیں جن کے یہاں تہذیب کا تصور تک نہیں ہے۔ ایسے نازک دور میں ہمیں رسول اللہ کی سیرت اور سیرت کا وہ حصہ جو مکی زندگی میں 13 سالہ ہے اپنے ہر لمحہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ جیسے رسول اللہ کے لیے مکی زندگی کے بعد مدنی دور آیا، فتح مکہ کی نعمتیں ملی، رسول اللہ کے ماننے والے بھی اگر مکی زندگی ان کے نقش قدم پہ گزارے تو مدنی زندگی کی نعمت اللہ ضرور انہیں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ کی مکی زندگی میں یہی تو ہو رہا تھا۔ شمس الدین نام تمہارا ہے، اب آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ وہی اگر کوئی دوسرا نام ہو تو کیس ہلکا ہو جاتا ہے، اور فخر الاسلام قمر الاسلام ہو تو بہت سارے ایکٹ اور دفعات چارج کر دیے جا رہے ہیں۔
ایسے میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے خاص طور پہ اور تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات یہ تو اللہ کے قانون کا حصہ ہے. امیری کے بعد غریبی، غریبی کے بعد امیری یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. بیماری کے بعد صحت اور صحت کے بعد بیماری یہ تو نظام وجود کا حصہ ہے. لیکن جو اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامے رہے گا، رات کی تاریکی بھی اس کا قدم چومے گی، دن کا اجالا بھی اس کا جھومر بنے گا. جو رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامے ہوا ہوگا، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہوگا، اور زمین پہ بھی عزت سے ہوگا، اور زمین میں بھی عزت سے رہے گا، اور زمین سے اٹھنے کے دن بھی عزت سے اٹھایا جائے گا. لیکن اس مکی زندگی کو سامنے رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مکی زندگی میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور اسی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اس میں کرنا کیا ہے آپ کو؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، الف سنکھیک ہیں، کم ہیں. کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ اسی مجلس میں نقیب ملت کے توسط سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتا ہوں اور آپ سے عمل کی گزارش کرتا ہوں کہ ذہن سے یہ ڈر نکال دیجئے کہ ہم کم ہیں، ذہن سے ڈر نکال دیجئے کہ ہم اقلیت میں ہیں، یہ ڈر نکال دیجئے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں. بات کمی اور زیادتی سے نہیں ہوتی، بات کمیت سے نہیں ہوتی، بات کیفیت سے بنتی ہے. کوانٹیٹی سے کام نہیں چلتا، کوالٹی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کم ہو لیکن اچھے ہو تو دنیا پہ حکومت کریں گے. آپ کم ہو، آپ کے اندر صلاحیت ہو، اہلیت ہو تو لوگ آپ کو بلائیں گے، اپنے ہاں حکومت کی دعوت دیں گے. لیکن زیادہ ہی ہو اور کسی کام کے نہ ہو. قرآن حکیم میں اللہ نے صاف فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب ہو جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے 1 کنٹل لوہا ہو اور 10 گرام سونا ہو اور کہا جائے کہ آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے جو چاہیے وہ لے لیجئے، آپ کسے لینا پسند کریں گے؟ لوہے کو؟ نہیں. کس کو پسند کریں گے؟ سونے کو. تو واہ صاحب، یہاں تو اقلیت آپ کا مسئلہ بنا ہے، یہاں تو مائنورٹی آپ کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہاں تو ہمت ہار جا رہے ہیں کہ ہم کم ہیں کیا کریں، اور وہاں سونا 10 گرام اتنا کم ہے، کنٹل لوہے کو چھوڑ کر اقلیت اپنا رہے ہیں. کہیں گے مولانا صاحب یہ گھٹتا بڑھتا وزن نہیں دیکھا جاتا، کس کے اندر کتنا کمال ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سونا اگرچہ 10 گرام ہے مگر اس کے اندر اہلیت زیادہ ہے تو اسے اختیار کیا جائے. ہم اقلیت میں ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ناطے کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، مگر کبھی مایوس مت ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کم ہیں تو کیا کریں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول جب عمرہ کے لیے نکلے، کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ تو حملہ کرنے کا ارادہ لے کے مکہ میں آ رہے ہیں. ڈر گئے. کفار مکہ نے ایک وفد، ایک اپنا قاصد، اپنا جاسوس بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ ذرا دیکھو تو کتنے فوج لے کے آ رہے ہیں، کیا کیا اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، کیسے ہم پہ حملہ کر کے مکہ سے نکالیں گے. کفار مکہ کا جب وہ جاسوس اور وہ آدمی رسول اللہ کے پاس آیا حدیبیہ میں تو کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ جب پھونک رہے ہیں لعاب دہن کو تو ان کے دیوانے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، اسے لے کر اپنے چہروں پہ مل لے رہے ہیں. جب مکہ کا وہ آدمی قاصد حدیبیہ میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ جب وضو بنا رہے ہیں تو وضو کا گرنے والا ایک قطرہ پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں ان کے دیوانے، اسے لے کے تبرک بنا لے رہے ہیں. دیکھا کہ محمد رسول اللہ کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کے دیوانے سراپا توجہ بن کے سن رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کرنے کو تو سب دوڑ کے کرتے ہیں. یہ جب دیکھ کر کے مسلمانوں کی کیفیت کو کفار مکہ کے پاس گیا تو بتاتا ہے کہ سنو یارو، میں روم جا کے وہاں کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، میں نے بڑی سفارت کی فارس جا کر کے وہاں کے پروٹوکول کو بھی دیکھا، لیکن
جو بات میں نے محمد ابن عربی کے دیوانوں میں دیکھی ہے، نہ تو روم کے ملکہ میں دیکھا، ان کے متبعین میں دیکھا، نہ فارس کے ملکہ میں دیکھا، نہ ان کے بادشاہ متبعین میں دیکھا. ارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ ان کے ماننے والے محمد رسول اللہ کے ان کا پانی اور ان کے جسم کے لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں. تو جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے نبی کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے گی؟ کبھی ان سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. بس یہی ہے مائنورٹی کا خوف نکالنے کا ذریعہ. ہم تھے، لیکن کفار مکہ کے وفد نے جا کے کیا بتایا کہ ہم ہر جگہ دیکھے ہیں، لیکن نبی کے اور مسلمانوں کے پیغمبر کے ماننے والوں کا تو حال الگ ہے. تو زیادتی سے بات نہیں بنتی، کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور ہمارے اندر وہ قیمت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی روایت سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنے سے وہ قیمت ہمارے اندر آئے گی. تو یہ بات دل سے نکال دیجئے کہ ہم کم ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بھول جائیے. بس مکی زندگی میں رسول اللہ نے جو فارمولہ دیا ہے اسے اپنی زندگی میں لاگو کر لیجیے. مکی زندگی کا فارمولہ کیا ہے؟ تفصیل میں جائیں تو بہت بات بنے گی، لیکن اختصار سے مکی زندگی کا فارمولہ کیا ہے اور آپ اس مکی دور میں جو اس کے مشابہ ہے اس فارمولے پہ کیسے عمل کریں گے، یہ ذہن نشی کریے. مکی زندگی میں جو اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو فارمولہ دیا وہ 3 فارمولہ. پہلا فارمولہ ہے صدق و امانت، دوسرا فارمولہ ہے صبر و استقامت، اور تیسرا فارمولہ ہے ٹکراؤ سے بچتے ہوئے دین کی دعوت. مکی زندگی میں رسول اللہ نے جو عمل کیا ہے، جو کام انجام دیا ہے، جو فارمولہ دیا ہے وہ یہ 3 ہے. پہلی چیز صدق و امانت اپنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صادق اور امین تھے کہ ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے ہی نہیں، مانتے تھے. مکی زندگی کا آخری دور جب سرکار ہجرت کی رات نکل رہے ہیں، یہی مکہ والے اپنا قیمتی سامان رسول اللہ کے پاس رکھے ہوئے تھے کہ دوسرے کے پاس رکھیں گے تو ملے گا کہ نہ ملے گا. حضرت علی سے کہا، علی یہ جو میرے قتل کے لیے تلوار لیے کھڑے ہیں نا، انہی کی امانت میرے پاس ہے، کل ان کو دیکھ کے تم مدینہ آ کر کے ملنا. رسول اللہ کے اتنے دشمن ہو گئے مگر ان کو خیانت کرنے والا نہ سمجھ سکے، کہہ سکے ان کو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ سچا اور امین مانتے رہے. آج ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز صدق اور امانت کو لانے کی ضرورت ہے. آپ سچے بن جائیے اور امین بن جائیے. جھوٹ سے بچیے، دغا بازی سے ہٹیے. صداقت، سچائی اور امانت، یہ 2 چیز آپ اپنے اندر اپنا لیجئے. مکی زندگی کا سب سے پہلا نمونہ، سب سے پہلا فارمولہ ہے صدق و امانت. آپ کا دشمن آپ کی داڑھی دیکھ کے بھلے چڑھ جائے مگر یہ ماننے پہ مجبور ہو کہ یہ شمس الدین ہے، قمر الدین ہے، تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. آپ امانت کو، سچائی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیجئے کہ بھلے ہماری اذانیں ان کو پسند نہ آتی ہو مگر ان کو مال جب محفوظ کرنا ہو تو ہمارے پاس آنے پہ مجبور ہو جائے. صدق اور امانت اپنی زندگی میں لائیے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ باپ بیٹے پہ بھروسہ کر نہیں رہا ہے، بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے، ساس کو بہو پہ بھروسہ نہیں ہے، بہو کو ساس پہ بھروسہ نہیں ہے، استاد کو شاگرد پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا دور آ چکا ہے؟ مکی زندگی میں آئے ہیں تو مکی زندگی کی سب سے پہلی عید اپنی زندگی میں گار لیجئے کہ سچے ہو جائیے اور امین ہو جائیے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ صبر و استقامت. صبر سے کام لیجئے اور دین پہ جمے رہیے. صبر سے کام لیجئے. ان اللہ مع الصابرین انما توفون اجورکم انما توفى الصابرون اجورهم بغیر حساب. صبر کرنے والے کو اللہ بلا حساب اجر دیتا ہے. 3 عمل اللہ کو اتنے پسند ہے کہ جب ان کا اجر نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو میزان بھی بھر جائے گا. ایک معاف کر دینا کسی کو، دوسرا صبر کر لینا، اور تیسرا روزہ. تو صبر اور استقامت. ہم لوگ جذبات میں آ کر کبھی بہت اوور ایڈوانس ہو جاتے ہیں. یہ مکی زندگی میں رہتے ہوئے مناسب نہیں ہے. مکی زندگی ہمیں صبر اور استقامت کا سبق سکھاتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ٹکراؤ سے بچیے اور دین کی دعوت دیجیے. آپ نے پانی کو دیکھا ہوگا. پانی کو ایک جگ پانی آپ بہائیے تو جدھر جدھر راستہ بنا ہوگا نا، جدھر جدھر نشیب ہوگا، پانی خود بہتا چلا جائے گا. پانی فراز سے ٹکرانے کے بجائے نشیب میں اتر کر کے نسلوں کو فتح کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں جب وقت آئے گا فراز سے ٹکرائیں گے
لیکن ابھی مکی زندگی کا دور ہے، ابھی فراج سے ٹکرانا نہیں ہے، ٹکراج سے بچ کر کے نشے بھی راستے سے جانا ہے اور دین کی دعوت دینا ہے، یہاں تک کہ جس کا باپ مسلمان نہ ہوا ہو اس کا بیٹا مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبر، استقامت کے بعد ٹکراؤ سے بچیے، اور اس کے بعد کیا کیجئے؟ دین کی دعوت۔ دین کی دعوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے علامہ صاحب ہو تبھی دعوت دیں۔ آپ سبزی بیچتے ہیں، بغل میں ایک سبزی بیچنے والا ہے، اسے اچھا اخلاق کر کے اپنے قریب کیجئے اور اپنے پیر صاحب اور اپنے عالم صاحب سے ملا دیجئے، وہ سمجھائیں۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں، جسے آپ نے رکشے پہ بیٹھا لیا ہے 10 منٹ میں اتنی میٹھی باتیں کر دیجئے کہ شوگر کی بیماری تو ویسے بھی جلدی ختم نہیں ہوتی، اتنی میٹھی بات کر دیجئے کہ وہ چلا جائے مگر دل آپ کے پاس چھوڑ جائے، اور پھر اس کو آپ اپنے عالم کے پاس، اپنے پیر کے پاس لے جائیے تاکہ اس کو دین صحیح سمجھا جائے۔ اور جب آپ دعوت دینا شروع کریے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے پوری دنیا کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پورے ملک کو سدھارنے کی، پھر پورے ضلع کو سدھارنے کی، پھر پورے بلاک کو سدھارنے کی، اور لاسٹ میں اپنے گاؤں کو، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے سوچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیا ہے؟ سرکار نے سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والی آپ کی بیوی، آپ کے دوست ابو بکر صدیق، آپ کے بھائی حضرت علی، سرکار نے یہ میسج دے دیا ہے کہ فلائٹ سے گھومنے کی بنیاد پر تبلیغ نہیں ہوتی، اگر دینی نفاذ کو قائم کرنا ہے تو اپنے وجود سے شروع کرو، اپنے گھر کے لوگوں سے شروع کرو۔ دین کی دعوت اپنے لوگوں سے شروع کریے۔ آپ کمپنی چلا رہے ہیں، اس کے ورکر کے ساتھ اچھا کام کریے کہ وہ آپ کے مذہب پہ آنے کے قریب ہو جائے۔ دعوت دیجئے اور ٹکراؤ سے بچیے۔ یہ جو 3 فارمولہ آپ کو مکی زندگی کا میں نے دیا ہے، اس فارمولے پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم بائک چاہیے نا؟ ارے اس راستے پہ چلنے کے لیے کم سے کم بائک چاہیے نا، تو 4 ویلر نہ ہو تو کم سے کم 2 ویلر تو چاہیے نا۔ اس فارمولے پہ چلنے کے لیے آپ کو 2 چیز چاہیے، پہلی چیز علم اور دوسری چیز اخلاق۔ علم اور اخلاق۔ سرکار دو عالم پہ سب سے پہلی وحی اترتی ہے، اقرا، مصطفیٰ پڑھیے۔ بدر کے قیدیوں میں سے جب ان کو پیسہ نہیں تھا تو سرکار نے پڑھنا اور پڑھانا ان کے لیے فدیہ بتا دیا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھا دو، تمہیں بغیر مال لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے علم کی تعلیم۔ لیکن ہائے ہائے ہائے، جس قوم کے پیغمبر پہ سب سے پہلی وحی آئے پڑھنے کو، وہ قوم پڑھنے میں اتنی پیچھے چلی جائے کہ اس کے بعد اب کوئی جگہ نہ بچ جائے۔ اس معلم کائنات کی پیدائش کے موقع پہ عہد کیجئے کہ اللہ نے دیا ہے تو بچے کو پہنائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اچھی گاڑی میں چلائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اچھے مکان میں رکھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی۔ لیکن بیلنس اتنا نہیں ہے تو معمولی کپڑا پہن لو مگر بچے کو پڑھا لو۔ بیلنس اتنا نہیں ہے تو گاڑی سے مت چلو، ارے جرنل سادھن سے چل لو مگر بچے کو پڑھاؤ۔ آدھی روٹی ایک ٹائم کھانے کی نوبت آ لے تو کھا لو مگر بچے کو پڑھا دو۔ آپ کے بچے کل جا کے مکان بنا سکتے ہیں، آپ کے بچے کل جا کے گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ کے بچے کل جا کے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن کل جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو بچپنے میں کچھ دو نہ دو، علم کی زینت ضرور ان کے سینے میں ڈال دو۔ سب سے پہلی چیز علم۔ لیکن ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کپڑا خریدنے جب جائیں گے تو غریب نہ رہیں گے نا، ارے آن لائن پیمنٹ کریں گے، کیش کتنا ہے جیب میں اس سے مطلب نہیں۔ گھر بنانے کے وقت غریب نہیں رہیں گے، اور دسترخوان پہ تو آپ سے دنیا کی کوئی بھی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کھانے میں غریب نہیں، پہننے میں غریب نہیں، مکان بنانے میں غریب نہیں، گھر کے بغل میں زمین بک رہی ہے 10 کی 20 دے کے لینے میں غریب نہیں۔ غریب کہاں ہو جاتے مولانا صاحب؟ بچہ کیسے پڑھائے، اسکول کی فیس کیسے دے، کتاب کیسے خریدے، ڈریس کیسے خریدے، غریب پڑھانے میں ہو جاتے۔ تو پہلی چیز علم سیکھیے، اپنے بچوں کو علم دیجیے، اور دوسری چیز مکی زندگی پہ چلنے کے لیے اخلاق اپنے اندر لائیے۔ رسول اللہ جن کے صدقے میں عالموں کو علم ملا، جن کے صدقے میں نمازیوں کو نماز ملی، جن کے صدقے میں حاجیوں کو حج ملا، جن کے صدقے میں غازیوں کو جہاد ملا، جن کے صدقے میں صائم کو روزے کی نعمت ملی، وہ پیارے آقا کتنے عاجز تھے، کتنے منکسر تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب کونین کے دولہا برابر زمین پہ چلتے نا تو ایسا لگتا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ سیڑھی پر سے نیچے اترے
چھت پہ چڑھ جائیں, اتر کے دیکھیں پریکٹیکل, اوپر سے نیچے جب آدمی اترتا ہے تو از خود اس کا سر جھکا ہوا ہوتا. مصطفیٰ جب چلتے تو اس قدر عاجز ہوتے کہ لگتا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. جن کے صدقے میں علم ملا وہ تو اتنے عاجز, جن کے صدقے میں دنیا کی نعمتیں بٹی وہ تو اتنے عاجز. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ 10 کتابیں ہم نے پڑھ لی تو اب تو ہم فلاں صاحب ہو گئے نا, اب آپ ہم کو سلام کریے, ہم آپ کو نہیں کر سکتے سلام. آپ نے 10 منزلہ بلڈنگ منگا لی تو پڑوسی میں جو جھوپڑی والا ہے وہ آپ کو آدمی نہیں سمجھ میں آتا. 50 لاکھ کی گاڑی سے چل رہے ہیں تو ادھر سے سائیکل آنے والا آپ کو انسان نہیں دکھتا. اخلاق اپنی زندگی میں لائیے. اور اخلاق کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اخلاق کیسے لائیں گے اپنے میں؟ اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں اخلاق لانے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو اپنے سے بہتر اور خود کو دوسرے سے کم تر جانے. اس مکی زندگی میں چلنے کے لیے اخلاق چاہیے. دوسری چیز, وہ اخلاق کیسے ہمیں ملے گا؟ سامنے والے کو بہتر جانے. ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم سے بہتر کون ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا, پروردگار چھپکلیوں کو تو نے کیوں بنایا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے موسیٰ یہ چھپکلی ابھی کچھ دیر پہلے یہی پوچھ رہی تھی کہ مولا پروردگار تو نے موسیٰ کو کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں کس لیے بنایا بنانے والے نے؟ آپ کو کس لیے بنایا یہ ہمیں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن بنانے والا بڑا حکیم ہے. اس نے جو بھی بنایا ہے حکمت سے بنایا ہے. چبھتا ہوا ایک خار بھی گل کے قرین ہے, حسن نظر سے دیکھیے ہر شے حسین. ایک خار بھی کانٹا کی صحبت میں ہے, کتنا کمال رکھتا ہے. حسن نظر سے دیکھیں گے تو کمال دکھے گا. ہم آپ کا کمال دیکھیں, آپ ہمارا کمال دیکھیں. ہم آپ کی عزت کریں, آپ ہماری عزت کریے, تب جا کر کے اخلاق شروع ہوگا. ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, شام کا وقت تھا. ایک نوجوان دریا کے کنارے ایک خاتون کو بغل میں بیٹھائے, سامنے بوتل رکھے, مستی میں جھوم رہا تھا. جب بزرگ کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں, پروردگار میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں, ٹھیک ہے, مگر اس نوجوان سے تو اچھا ہوں. بزرگ کی نظر پڑتی ہے جس نوجوان پہ, اس سے سمجھتے ہیں کہ اچھا ہو, کیونکہ وہ خاتون بیٹھائے ہوا ہے, شراب کی بوتل رکھے ہوا ہے, میں تو اس سے پاک ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ بس چند منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ دریا کے اس کنارے سے کشتی آ رہی تھی. کشتی جب بیچ دریا میں پہنچتی ہے تو ہوا کا رخ بدلتا ہے, کشتی ڈوبنے لگتی ہے. سارے لوگ بچاؤ 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 کی آواز بلند کرنے لگتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں کہ میں کبھی تیرا نہیں تھا, تیرنا جانتا نہیں تھا, ہمت نہ ہوئی ڈوبنے والے کو بچانے کی. مگر اس نوجوان کو دیکھا جس سے بہتر ہم اپنے کو سمجھ رہے تھے. اس نوجوان کو دیکھا کہ بوتل پھینکا, خاتون کو سائیڈ کیا اور دریا میں کود کر تیرتا ہوا گیا اور ڈوبنے والے ایک ایک فرد کو باہر نکال کے کھڑا کر دیا. اور پھر میرے طرف مسکرا کے کہتا ہے, حضرت یہ پانی میرے لیے پینے کا بوتل میں ہے اور وہ عورت میری بیوی ہے, آئندہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے, پانی بوتل میں پینے کا پانی ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ زمین پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی. ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس سے بہتر ہوں, لیکن وہ مجھ سے کتنا بہتر نکلا کہ وہ کتنے لوگوں کو جان بچانے کا ذریعہ ہو گیا. ہم لوگ تو مجلس میں جاتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم جیسا علامہ صاحب کوئی, اگر خاطر خواہ نعرہ نہ لگا تو اگلے سال چاہے جتنا بلائیے ہم آ نہیں سکتے. صورتحال بن جاتی ہے نا یار. لیکن آج اسی مجلس میں یاد کیجئے کہ جب بھی کسی اہل ایمان کی مجلس میں جائیں, 5 وقت نماز کے لیے جائیں, جمعہ کے لیے مسجد میں جائیں, عیدین کے لیے عیدگاہ جائیں, میلاد النبی کے جلسے میں آئیں, جب بھی اہل ایمان کی مجلس میں جائیے دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ سب سے بڑا ناکارہ اور گناہگار یہ بندہ ہے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں ایک سے ایک اللہ کے بندے آئے ہوں گے, شاید کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی. اس جذبے کے ساتھ اہل ایمان کے پاس جائیں. جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہم اخلاق سے پیش آئیں گے. یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھی چیز سے پیش آئیں گے. تو مکی زندگی کا فارمولہ صدق و امانت, صبر و استقامت, ٹکراؤ سے بچتے ہوئے دین کی دعوت, اسے اپنی زندگی میں اپنائیے. اور اس کے لیے 2 ہتھیار ہے, 2 راستہ ہے, 2 پہیا ہے, 2 سہارے ہیں.
رائٹ اور لیفٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں علم لیجئے اور دوسرے ہاتھ میں اخلاق لیجئے. کل بھی علم اور اخلاق جن کے پاس تھا وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے, آج بھی علم و اخلاق جن کے پاس ہے وہ حکومت کر رہے ہیں, اور جب بھی یہ ہوگا لوگ اسے اپنا حاکم بنائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا, ہم مکی زندگی کے حال میں پہنچ چکے ہیں. رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں مکی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پندہا داد محاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.